نصیحتیں ہیں ان میں، حکمتیں ہیں ان میں، عبرتیں ہیں ان میں، قرآن کے سچے واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور بزرگوں، ہمارا پروگرام ہے قرآن کے سچے واقعات۔ آج ہم ایک ایسی گائے کا دلچسپ قرآنی واقعہ سنیں گے کہ جو قیمت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ آپ نے گائیوں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر یہ گائے بڑی دلچسپ گائے ہے کہ جس کا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک گائے ہی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سے گہرے سبق چھپے ہوئے۔ کیونکہ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ہیں، ان واقعات کے اندر ہمارے لیے درس ہوتا ہے، ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے کہ صرف واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ واقعہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور کا واقعہ ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک گائے کی کہانی اتنی اہم کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا؟ آج آپ کے سامنے یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی کہ واقعی یہ کیسی گائے تھی کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ اس قرآن واقعے سے ہمیں صبر، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ غور سے سنیے گا کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ شاید بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جانتے ہوں گے کہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور انگلش میں کاؤ، COW، کاؤ، یعنی گائے کاؤ کو کہتے ہیں۔ گائے والے واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی دوسری سورت کا نام، پہلی سورت سورہ فاتحہ اور دوسری سورت سورہ بقرہ، سب سے قیمتی گائے کون سی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسی قیمتی گائے وہ کون سی گائے ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک بچہ بھی تھا جو کہ ابھی نابالغ تھا، اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچی آتی، چھوٹا سا بچڑا ہوتا ہے نا جب لوگ پالتے ہیں اس طریقے سے، ایک چھوٹا سا بچڑا تھا۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب، انتقال سے پہلے کچھ سوچا ہوگا کہ میرے بچے کے مستقبل کے لیے کیا، تو انہوں نے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں، یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے، میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا ایک ذریعہ معاش ہو جائے گا، اس کی زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ ہو جائے گا کہ میرا بچہ اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار لے گا۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہوگی، اور بچیاں جو ہے وہ جنگل میں چرتی رہتی تھی، کھاتی رہتی تھی، پانی پیتے رہتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ وہ بچیاں جو ہے یہ بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، کہ وہ درمیانی
عمر کی ہو گئی اور بچہ بھی آہستہ آہستہ جو بڑا ہونا شروع ہو گیا. جب بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا فرما بردار بھی بن جاتا ہے، نیک بچہ، کیونکہ والد صالح تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. جیسے والد نماز پڑھتے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں. والد قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بچے کو بھی سپارہ تھما دیتے ہیں کہ وہ بھی الف با پڑھے. تو یہ خود بزرگ تھے نا، صالح آدمی تھے، نیک آدمی تھے، تو بچے کی تربیت ہی ویسی ہو گئی. جب یہ بچہ بڑا ہوا تو یہ بچہ بھی اپنی ماں کا فرمان بردار اور نیکوکار ہوا. اس نے اپنی پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. لوگ تو پوری رات سوتے رہتے ہیں نا، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اپنی مصروفیات میں وقت گزارتے ہیں. کوئی ہوٹلوں میں بیٹھ جاتا ہے، گپے لگاتا رہتا ہے. رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہوتا ہے، ہمارے نوجوان بچے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے، جبکہ مبارک مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ. رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. یعنی کہ اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزارنا چاہیے تھا، مگر ہمارا نوجوان جو ہے غفلت میں گزار دیتا. چنانچہ یہ بچہ جیسے ہی بالغ ہوا تو اس نے اپنی رات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلے حصہ میں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ایک حصے میں آرام کیا کرتا تھا. اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کرتا. ہم تو اپنا مال جمع کرتے ہیں، اپنا مال بینکوں میں رکھواتے ہیں، اپنے مال کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں. اس طریقے سے اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. جہاں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، دینی کاموں میں خرچ کرنا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کے لیے خرچ کرنا ہے، اس مال کو صدقہ کرنا ہے، اس مال کی زکوٰۃ نکالتی ہے، تو اس وقت جو ہے بخل ہو جاتی. بندہ جو ہے اپنے مال کو بڑھانے کی تو فکر کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا یہ نصیب والوں کو ملتا ہے کہ نصیب والے اس کو خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. یہ بچہ جب کما کر لے کر آتا تھا تو ایک حصہ جو ہے یہ صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات میں خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا. لیکن ماں کی خدمت کا بھی جذبہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کا بھی جذبہ، اور اپنی ذات پر بھی وہ خرچ کیا کرتا تھا. ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے والد نے میراث میں ایک بچیاں چھوڑی تھی، گائے کی ایک چھوٹی سی بچیاں چھوڑی تھی، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ پاک کی امانت میں دے دیا ہے. اللہ امین ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو اللہ کی امانت میں سونپ دیا ہے. اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کے خدا، تو میرے والد کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس لوٹا دے. لیکن بچے نے اپنی ماں کی بات سنی، اس جھاڑی میں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے صدقے، اے اللہ، جو میرے والد نے یہاں امانت تیری بارگاہ میں سونپی تھی، پروردگار وہ مجھے واپس لوٹا دے. لڑکے نے اس گائے کو کس طرح پہچانا؟ آپ کا سوال بھی اچھا ہے کہ لڑکے نے اس گائے کو کس طرح پہچانا. حقیقت ہے کہ لڑکے کو کیسے پتا چلا کہ یہ میری گائے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اور بھی گائیاں ہوں وہاں پر، مختلف رنگوں والی گائیاں ہوں. تو اس لڑکے نے اس گائے کو کیسے پہچانا؟ اس لڑکے کی امی جان نے اس بچیا کی نشانی اس کو بتا دی تھی کہ بیٹا اس کی علامات یہ ہے. علامات میں کیا تھی کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی. گائیاں تو اور بھی کلر کی ہوتی ہے، سفید گائے ہوتی ہے، کالے کلر کی گائے ہوتی ہے، لال کلر کی گائے ہوتی ہے. یہ پیلے کلر کی گائے تھی. اس کی ماں نے بچے کو بتایا
کہ یہ پیلے کلر کی گائے ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہو. اتنی پیاری اور خوبصورت گائے. یہ سن کر لڑکا جو ہے وہ جنگل میں چلا گیا. جنگل میں جا کر اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی. کیونکہ اللہ کی امانت میں جو سونپا ہوا تھا کہہ کر دیا تھا کہ یا اللہ جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے پروردگار تو اس گائے کی حفاظت فرما, میں تیری امان میں دیتا ہوں. اللہ پاک نے اس کی امانت کی حفاظت فرمائی. جب یہ بچہ بڑا ہوا اور ماں کے کہنے پر اس جھاڑی کے پاس گیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو یہ گائے دوڑتی ہوئی جنگل سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. اب کیا ہوا کہ بچے کی ماں نے جب اس گائے کو دیکھا تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ تم یہ گائے بازار لے جاؤ اور اس کو 3 دینار میں فروخت کر دینا, مگر فروخت کرنے سے پہلے گاہک کو بیچنے سے پہلے مشورہ کر لینا. مشورے کے بغیر یہ گائے تمہیں بیچنی نہیں ہے, تمہیں یہ گائے دینی نہیں ہے. 3 دینار جو ہے اس وقت اس ٹائم پہ اس دور میں گائے کی قیمت غالباً اتنی ہی ہوگی کہ ماں نے کہا تھا کہ اس کو 3 دینار میں جا کے بیچ دینا. دینار کس کو کہتے ہیں؟ جی اچھی بات ہے, آپ نے صحیح سوال کیا کہ دینار کس کو کہتے ہیں. سونے کے سکے کو دینار اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ چیزوں کی خرید و فروخت, کوئی چیز لینی تھی کوئی چیز بیچنی تھی, لینے والا دینے والا جب وہ خرید و فروخت کرتے تھے تو اس وقت سونے کے سکے ہوتے تھے, چاندی کے سکے ہوتے تھے. سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہا جاتا تھا. اب سمجھ میں آ گئی آپ کی بات ہے؟ سکے جو سونے کے ہوتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ دینار, اور جو چاندی کے ہوتے تھے اس کو کہتے تھے درہم. الحمدللہ وہ لڑکا بازار میں گائے بیچنے کے لیے کھڑا تھا, کیونکہ لوگ بیچتے ہیں نا گائیاں. اب بقرعید آتی ہے تو جانور لے کے لوگ اپنے بیچنے کے لیے نکلتے ہیں. کوئی دمبا بیچتا ہے, کوئی بکرا بیچتا ہے, کوئی کیا بیچتا ہے. تو یہ لڑکا بھی اپنی ماں کے کہنے پر گائے لے کر بازار پہنچ گیا اور کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ شاید کوئی خریدار آئے گا اور مجھ سے گائے لے کر چلا جائے گا. گاہک آیا جو در حقیقت کوئی عام آدمی نہیں تھا. وہ آنے والا شخص کوئی عام نہیں تھا بلکہ آنے والا اللہ کا فرشتہ تھا. کون تھا؟ اللہ کا فرشتہ تھا. اور اس نے کہا کہ میں یہ گائے خریدنا چاہتا ہوں. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں بیچنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا قیمت ہے؟ کہا کہ 3 دینار ہے. 3 دینار میں یہ گائے میں بیچنا چاہتا ہوں. تو اس فرشتے نے کیا کہا؟ بچے کو تو پتا نہیں تھا کہ اللہ کا فرشتہ ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی تو لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں 3 دینار میں بیچوں گا, اور جو خریدنے والا تھا کہا کہ میں 3 دینار سے زیادہ دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے, زیادہ کے بارے میں تو میں نے کیا تھا مگر میں اپنی والدہ سے پہلے مشورہ کروں گا, پہلے میں اپنی والدہ کو پوچھوں گا میری والدہ کیا کہتی ہے. کہا کہ نہیں والدہ سے مت پوچھو. کہا کہ اگر آپ اس کی زیادہ سے زیادہ بھی قیمت دیں گے تو میں یہ گائے نہیں بیچوں گا, کیونکہ میری ماں نے کہا ہے کہ کوئی بھی گائے بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا. اب کیا ہوا کہ لڑکا جو ہے اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد سارا واقعہ سنایا کہ خریدار آیا اور اس نے مجھ سے قیمت طلب کی کہ کیا قیمت میں آپ بیچو گے. میں نے 3 دینار کہے. اس نے کہا کہ میں 3 دینار سے زیادہ دوں گا. میں نے کہا کہ پہلے میں مشورہ کر لوں. کہا کہ نہیں مشورہ نہیں کرنا, میں 3 دینار سے زیادہ دیتا ہوں. تو ماں سمجھ گئی کہ آنے والا خریدار کوئی عام نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا. کیا واقعی اس گائے کو چمڑے میں سونا بھر کر خریدا گیا تھا؟ آپ صحیح پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. واقعہ کیا تھا کہ گائے کو چمڑا اس میں سونا وہ بھر کر بیچا گیا. یہ سمجھ میں آنے والی بات کہ گائے کے اندر اس کے چمڑے میں سونا بھر کر بیچا گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوا یوں کہ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام تھا عامیل,
اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا. چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا جہاں سنسان کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کسی کو پتا نہ چلے. ویرانے میں ڈال دیا. جب خاندان والوں کے پاس وہ نہیں پہنچا, گھر والوں کے پاس نہیں پہنچا, تو گھر والوں کو تشویش ہوئی کہ آخر چلا کہاں گیا یہ, ابھی تک نہیں آیا. اس کی تلاش جاری ہو گئی کہ ہمارے گھر کا آدمی صبح سے گیا, رات ہو گئی, دوسری رات آ گئی, دوسرا دن آ گیا, کہاں چلا گیا. اب تلاش شروع ہو گئی. جب لاش مل گئی تو پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کو قتل کس نے کیا. جب تک کوئی شہادت نہ ملے, کوئی گواہ نہ ملے, کوئی بتانے والا نہ ملے, تو کیسے پتا چلے گا. لاش کو تو ویرانے میں پھینک دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے گھر والے آئے کہ پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کر دیا. اب کیسے پتا چلے کہ ان کا قاتل کون تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا, ان کے خاندان والوں سے فرمایا کہ گائے ذبح کر لو, اس کی زبان یا اس کی دم اس لاش کے اوپر مارو. جب اس پہ مارو گے تو لاش جو نا وہ بول پڑے گی, لاش کہے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونے کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول پڑا. اب وہ جب بولا تو کہنے لگا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں کہ جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا. دیکھیں مال کا لالچ کتنا گندا ہے, مال کی لالچ کتنی بری ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرا عزیز ہے, میرا رشتہ دار ہے, چچا ہے, تایا ہے. اور یہ معاشرے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ واقعات ہمارے درمیان ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا, فلاں نے فلاں کی زمین پہ قبضہ کر لیا, فلاں نے فلاں کے مال پہ قبضہ کر لیا. یہ مال کی محبت کیسی ہے کہ یہ چچا کے لڑکوں نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا, چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا. اب یہ لاش بتا رہی ہے کہ میرے چچا زاد بھائیوں نے مجھے قتل کر دیا. یہ بتا کر پھر وہ مر گیا. چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا, کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے. اب وہ قتل کیا گیا تھا, جنہوں نے قتل کیا تھا شریعت کی روح سے ان کو بھی قتل کیا گیا. اور نیک شخص کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا, کیونکہ وہ جو گائے کی کھال تھی نا وہ سونے میں بھر کر اس کو دی گئی تھی, کیونکہ ماں کی فرما برداری کی تھی. اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس مضمون کے ساتھ بیان فرمایا. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو, بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں, بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے, نہ بوڑھی اور نہ اوسر, بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجیے, ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والے کو خوشی دیتی ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے. بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے, بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے, اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو, اللہ یوں ہی مردے جلائے گا
اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پیارے اسلام بھائیو، اس قرآنی واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوئی۔ ہم نے واقعہ سنا کہ گائے، قیمتی گائے، اس کا رنگ، پھر اس کے بارے میں معلومات کی گئی، یہ ساری باتیں۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں پتہ چلی کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد سوالے نے، جو نیک آدمی تھا، اس نے صرف ایک بچیاں چھوڑ کر وفات پائی تھی۔ خود نیک تھا، ایک ہی بچیاں تھی، اور وہ بھی اللہ کے سپرد کر کے وفات پائی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیاں کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ کتنی دولت ملی کہ چمڑے کے اندر، گائے کے چمڑے کے اندر بھر کر سونا دیا گیا۔ دوسری بات کہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی احکامات کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا، کس لیے ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ تو شریعت کے معاملے کے اندر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علماء کا میٹر ہے۔ کسی بھی حوالے سے اگر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہم عوام الناس کو کبھی بھی شرعی معاملات کے اندر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشقت اور مصیبتوں کے ذریعے آ جاتا ہے۔ بحث و مباحثہ مشقت اور مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ غور فرمائیے کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کی زبان یا اس کی دم سے لاش کے اوپر مارو، لاش بول پڑے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ مگر کیا کیا کہ جن کو مشورہ دیا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ انہوں نے بحث کی، مباحثہ کیا، مگر ان لوگوں نے جب بحث شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبتوں میں پڑ گئے۔ الحمدللہ اس قرآنی واقعے سے میں بہت ساری معلومات ہوئی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی ایسے معاملات آئے تو عقل و شعور، ہوش و حواس کے ساتھ ہم فیصلے کیا کریں۔ جب ہم ہوش و حواس کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ جب فیصلے کریں گے، شریعت کے معاملے میں بحث نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ نصیحتیں ہیں ان میں، حکمتیں